بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اردو زبان ہماری مادری زبان ہونے کے باوجود ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ آخر اردو زبان کا خون کب اور کیسے ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کی ہماری ویڈیو اسی مضمون پر مشتمل ہے، سو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ ہماری پیدائش سے کچھ ہی پہلے کی بات ہے جب مدرسہ کو اسکول بنا دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک انگریزی زبان کی اصطلاحات دوران تعلیم استعمال نہیں ہوتی تھی، صرف انگریزی کے چند الفاظ ہی مستعمل تھے، مثلا ہیڈ ماسٹر، فیس، فیل، پاس وغیرہ۔ گنتی ابھی کاؤنٹنگ میں تبدیل نہیں ہوئی تھی اور پہاڑے ابھی ٹیبل نہیں کہلائے تھے۔ 60 کی دہائی میں چھوٹے بچوں کو نام نہاد پڑھے لکھے گھر والوں میں خدا حافظ کی جگہ ٹاٹا سکھایا جاتا اور مہمانوں کے سامنے بڑے فخر سے معصوم بچوں سے ٹاٹا کہلوایا جاتا۔ زمانہ آگے بڑھا، مزاج تبدیل ہونے لگے۔ عیسائی مشنری اسکولوں کو دیکھ کر کچھ نجی پرائیویٹ اسکولوں نے انگلش میڈیم کی پیوند کاری شروع کی۔ سالانہ امتحانات کے موقع پر کچھ نجی پرائیویٹ اسکولوں میں پیپر، جبکہ سرکاری اسکول میں پرچے ہوا کرتے تھے۔ پھر کہیں کہیں استاد کو سر کہا جانے لگا اور پھر آہستہ آہستہ سارے اساتذہ ٹیچر بن گئے۔ پھر عام بول چال میں غیر محسوس طریقے سے اردو کا جو زوال شروع ہوا، وہ اب تو نہایت تیزی سے جاری ہے۔ اب تو یاد بھی نہیں کہ کب جماعت کلاس میں تبدیل ہو گئی اور جو ہم جماعت تھے وہ کب کلاس فیلوز بن گئے۔ ہمیں بخوبی یاد ہے کہ 50 اور 60 کی دہائی میں اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، نہم اور دہم جماعتیں ہوا کرتی تھیں اور کمروں کے باہر لگی تختیوں پر اسی طرح لکھا ہوتا تھا۔ پھر ان کمروں نے کلاس روم کا لباس اوڑھ لیا اور فرسٹ سے 10th کلاس کی نیم پلیٹس لگ گئیں۔ تفریح کی جگہ ریسز اور بریک کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ گرمیوں کی چھٹیوں اور سردیوں کی چھٹیوں کی جگہ سمر ویکیشن اور ونٹر ویکیشن آ گئیں۔ چھٹیوں کا کام نہ رہا، بلکہ ہالیڈے پریکٹس ورک ہو گیا۔ پہلے پرچے شروع ہونے کی تاریخ آتی تھی، اب پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آنے لگی۔ امتحانات کی جگہ ایگزامز ہونے لگے۔ ششماہی اور سالانہ امتحانات کی جگہ مڈ ٹرم اور فائنل ایگزامز کی اصطلاحات آ گئیں۔ اب طلبہ امتحان دینے کے لیے امتحانی مرکز نہیں جاتے، بلکہ اسٹوڈنٹس ایگزام کے لیے ایگزامینیشن سینٹر جاتے ہیں۔ قلم، دوات، سیاہی، تختی اور سلیٹ جیسی اشیاء کو گویا میوزیم میں ہی رکھ دیا گیا ہو۔ ان کی جگہ لیڈ پینسل، جیل پین اور بال پین آ گئے۔ کاپیوں پر نوٹ بکس کا لیبل ہو گیا۔ نصاب کو کورس کہا جانے لگا اور اس کورس کی ساری کتابیں بستے کے بجائے بیگ میں رکھ دی گئی۔ ریاضی کو میتھس کہا جانے لگا۔ اسلامیات اسلامک اسٹڈی بن گئی۔ انگریزی کی کتاب انگلش بک بن گئی۔ اسی طرح طبیعیات فزکس اور معاشیات اکنامکس میں، سماجی علوم سوشل سائنس میں تبدیل ہو گئے۔ پہلے طلبہ پڑھائی کرتے تھے، اب اسٹوڈنٹس اسٹڈی کرتے ہیں۔ پہاڑے یاد کرنے والوں کی اولادیں ٹیبل یاد کرنے لگیں۔ اساتذہ کے لیے میز اور کرسیاں لگانے والے ٹیچرز کے لیے ٹیبل اور چیئرز لگانے لگے۔ داخلوں کے بجائے ایڈمیشنز ہونے لگے۔ اول، دوم اور سوم آنے والے طلبہ فرسٹ،
سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے اسٹوڈنٹ بن گئے۔ پہلے اچھی کارکردگی پر انعامات ملا کرتے تھے، پھر پرائز ملنے لگے۔ بچے تالیاں پیٹنے کی جگہ چیئرز کرنے لگے۔ یہ سب کچھ سرکاری اسکولوں میں ہوا، اور تعلیمی اداروں کا رونا ہی کیوں رویا جائے، ہمارے گھروں میں بھی اردو کو یتیم اولاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے۔ زنانہ خانہ اور مردانہ تو کب کے ختم ہو گئے۔ خوابگاہ کی البتہ موجودگی لازمی ہے، تو اسے ہم نے بیڈ روم کا نام دے دیا۔ باورچی خانہ کچن بن گیا، اور اس میں پڑے برتن کروکری کہلانے لگے۔ غسل خانہ پہلے باتھ روم ہوا، پھر ترقی کر کے واش روم بن گیا۔ مہمان خانہ یا بیٹھک کو اب ڈرائنگ روم کہتے ہوئے فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ مکانوں میں پہلی منزل کو گراؤنڈ فلور کا نام دے دیا گیا، اور دوسری منزل کو فرسٹ فلور، دروازہ ڈور کہلایا جانے لگا۔ پھر مہمانوں کی آمد پر گھنٹی بجتی تھی، اب ڈور بیل بجنے لگی۔ کمرے روم بن گئے۔ ابو جی یا ابا جان جیسا پیارا اور ادب سے بھرپور لفظ دقیانوسی لگنے لگا، اور ہر طرف ڈیڈی، ڈیڈ، پاپا، پپا، پاپے کی گردان لگ گئی۔ حالانکہ پہلے تو پاپے رس صرف کھانے کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے، اور اب بھی کھائے ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح شہد کی طرح میٹھا لفظ امی یا امی جان ممی اور موم میں تبدیل ہو گیا۔ سب سے زیادہ نقصان رشتوں کی پہچان کا ہوا۔ چچا، چچی، تایا، تائی، ماموں، ممانی، پھپھو، پھپھی، خالو، خالہ، سب کے سب ایک غیر ادبی اور بے احترام سے لفظ انکل اور انٹی میں تبدیل ہو گئے۔ بچوں کے لیے ریڑی والے سے لے کر سگے رشتہ دار تک سب انکل بن گئے، یعنی محمود اور ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ساری عورتیں آنٹیاں، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، بہنیں اور بھائی سب کے سب کزنز میں تبدیل ہو گئے۔ نہ رشتے کی پہچان رہی اور نہ ہی جنس کی۔ نہ جانے ایک نام تبدیلی کے زد سے کیسے بچ گیا۔ گھروں میں کام کرنے والی خواتین پہلے بھی ماسی کہلاتی تھیں، اب بھی ماسی ہی ہیں۔ گھر اور اسکول میں اتنی زیادہ تبدیلیوں کے بعد بازار انگریزی کی زد سے کیسے محفوظ رہتے۔ دکانیں شاپس میں تبدیل ہو گئیں، اور ان پر گاہکوں کے بجائے کسٹمرز آنے لگے۔ آخر کیوں نہ ہوتا کہ دکاندار بھی تو سیلز مین بن گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے خریداری چھوڑ دی اور شاپنگ کرنے لگے۔ سڑکیں روڈ بن گئیں، کپڑے کا بازار کلاتھ مارکیٹ بن گئی، یعنی کسی ڈھب سے مذکر کو مؤنث بنا دیا گیا۔ کریانے کی دکان نے جنرل اسٹور کا روپ ڈھال لیا۔ نائی نے باربر بن کر حمام بند کر دیا اور ہیئر کٹنگ سیلون کھول لیا۔ ایسے ماحول میں دفاتر بھلا کہاں بچتے۔ پہلے ہمارا دفتر ہوتا تھا جہاں مہینے کے مہینے تنخواہ ملا کرتی تھی، وہ اب آفس بن گیا اور منتھلی سیلری ملنے لگی، اور جو کبھی صاحب تھے وہ باس بن گئے۔ بابو کلرک اور چپراسی پیون بن گئے۔ پہلے دفتر کے نظام الاوقات لکھے ہوتے تھے، اب آفس ٹائمنگ کا بورڈ لگ گیا۔ سود جیسے قبیح فعل کو انٹرسٹ کہا جانے لگا۔ طوائفین آرٹسٹ بن گئیں، اور محبت کو لو کا نام دے کر محبت کی ساری چاشنی اور تقدس ہی چھین لیا گیا۔ صحافی رپورٹر بن گئے، اور خبروں کی جگہ ہم نیوز سننے لگے۔ کس کس کا اور کہاں کہاں کا رونا رویا جائے۔ اردو زبان کے زوال کی صرف حکومت ہی ذمہ دار نہیں،
عام آدمی تک نے اس میں حتی المقدور حصہ لیا ہے، اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کا حلیہ مغرب سے مرعوب ہو کر کیسے بگاڑ لیا ہے۔ وہ الفاظ جو اردو زبان میں پہلے سے موجود ہیں اور مستعمل بھی ہیں، ان کو چھوڑ کر انگریزی زبان کے الفاظ کو استعمال کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم کہاں سے کہاں آ گئے اور کہاں جا رہے ہیں، دوسروں کا کیا رونا روئیں، ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ بہت سے اردو الفاظ کو ہم نے انگریزی قبرستان میں مکمل دفن کر دیا ہے اور مسلسل دفن کرتے جا رہے ہیں، اور روز بروز یہ عمل تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ روکیے خدارا روکیے، اردو کو مکمل زوال پذیر ہونے سے روکیے۔ قومیں اپنی مادری زبان کو پروان چڑھا کر ہی ترقی کرتی ہیں۔ موجودہ زمانے کا یہی سکہ بند اصول ہے۔ جاپان اور چین اس کی زندہ مثال ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ مناسب سمجھیں تو قوم کو بیدار کرنے کی خاطر اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو اور اسی طریقے کے ایک دلچسپ مضمون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔